اور دنیا ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف چلی گئی ہے. اس وقت آپ دیکھیں لوگوں کے پاس کارڈز ہیں, کیش بہت کم رکھتے ہیں, تو کیش لیس جو اکانومی ہے وہ اب بڑی پرائیورٹی بن گئی ہے لوگوں کے لیے. ایسے میں بینک الفلاح نے اپنی نئی موبائل بینکنگ اپلیکیشن نیو الفا لانچ کی ہے جو روایتی بینکنگ سے ہٹ کر ہے. اب یہ کیسے ہٹ کر ہے؟ اس کا مقصد ہے جی کیش لیس معیشت کو فروغ دینا, اور اس کو گیم چینجر بھی کہا جا رہا ہے. سو ایپ کے ذریعے صارفین جو ہیں وہ یوزر انٹرفیس کے نئے ڈیزائن کے ساتھ سیونگ, سرمایہ کاری, قرضوں کی سہولتوں کے تجربے کر سکتے ہیں جو بینکنگ کو ان کی روزمرہ زندگی کو آسان بناتی ہے. چلیں جی, بینکنگ کے طریقہ کچھ معلومات ہم نے آپ کو دیں, باقی اس ایپ کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے یہ ہمیں بتائیں گے بینک الفلاح ڈیجیٹل بینکنگ کے گروپ ہیڈ محمد یحییٰ خان. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دا اسٹوڈیوز. تو بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو ایپ ہے, آج کل دور ہی ڈیجیٹلائزیشن کا, اپنے فون پہ ایپس کے ذریعے آپ ٹرانزیکشنز وغیرہ کر سکتے ہیں. اس نیو ایپ سے کیا اکاؤنٹ بھی کھل سکتا ہے گھر بیٹھے, یا کیا جی ہاں ممکنات میں سے ہے؟ جی بالکل ہے, اور بڑا آپ نے ریلیونٹ سوال پوچھا ہے, اس لیے کہ ہم پچھلے 70-75 سال سے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے ہمیں کسی بینک برانچ میں جانے کی ضرورت ہے. اب ڈیجیٹل بینکنگ اور آلسو تھینکس ٹو جو ریگولیشن آئی ہے, ریگولیٹر نے سپورٹ کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے فل فلیجڈ اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. نہ کنونشنل یا اسلامک کی چوائس اس نیو الفا کے ذریعے آپ کو ملتی ہے. یہ ایک اس کا یونیک فیچر ہے کہ آپ جو چاہیں جس مرضی چاہیں اکاؤنٹ کھلوا لیں, اینڈ آپ ملٹی کرنسی اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں. تو ڈالر, جی بی پی, یوروز, پاک روپیز, تمام اکاؤنٹس کھلوا سکتے ہیں. اینڈ فائنل چیز اس میں یہ کہ آپ اس کرنسی کو آپس میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں آپ موو کریں کرنسی تو وہ آن دا فلائٹ گو بھی ہو سکتی ہے. تو بالکل آپ, لیکن پہلے جو ہم اکاؤنٹ کھلواتے تھے تو اس کے اندر نکاح نامے پہ اتنے سائن نہیں ہوتے تھے جتنے بینک کے اس پیپر پہ ہوتے تھے. تو ہاؤ وڈ دیٹ بی مینیج؟ جی ہاں, سو اگین تھینکس ٹو دی ڈیجیٹل ریگولیشن جو آئی ہے, اس میں مختلف طریقے سے ہم جس کو نو یور کسٹمر کہتے ہیں ہم اس کو پہچانتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ہم ایک نادرا سے ریکارڈ چیک کرتے ہیں جس میں ہم بایو میٹرک بھی کرتے ہیں, اور ایک بیک اینڈ جس کو ہم نادرا ویریسز بھی کرتے ہیں, جس میں ہمارے پاس تمام قوائف آ جاتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے اکاؤنٹ کھلتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ اینڈ اسٹرنجنٹ ہے بنسبت نکاح نامے پہ سائن کرنا کنونشنل بینکنگ. اوکے, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیش لیس اکانومی والا معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ ابھی اگر ہم دیکھیں تو اگر میں ایک عام صارف کے طور پہ سمجھوں, میرے پاس کارڈز ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی کیش لیس اکانومی ہی یوز کر رہی ہوں. ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام دیٹ؟ جی ہاں, سو ڈفرینٹ, یہ نیو الفا اس حساب سے ڈفرینٹ ہے. کارڈ جیسے آپ نے ذکر کیا, کارڈ از دا مینز آف شاپنگ, آپ جا کے اسپینڈ کر سکتی ہیں اس کارڈ کے ذریعے سے. لیکن کارڈ آپ کی فائنینشیل لائف اسٹائل کو مینیج نہیں کر سکتا, وچ مینس کہ جب آپ کی سیلری آئی مہینے کے اختتام میں یا شروع میں, اب یہ ایپ کیا کرے گی, یہ آپ کو دکھائے گی کہ آپ کی ٹرانزیکشنز کی بیسس کے اوپر پچھلے مہینے کی آپ اس مہینے سرپلس میں ہوں گے یا ڈیفیسٹ میں رہیں گے. اچھا, اگر سرپلس میں آپ ہیں تو آپ کو یہ آپشنز دکھائے گی بے تحاشا کہ آپ کہاں کہاں انویسٹ کر سکتی ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے. وہ ٹی ڈی آر, ایک ٹرم ڈپازٹ ریسیٹس کہتے ہیں, آپ 7 دن سے لے کے 1 سال تک کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. 7 دن سے 1 سال ڈپینڈنگ اپون آپ ٹینر کیا. میوچول فنڈز میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. آپ سیونگز اکاؤنٹ کھول کے صرف سیونگز اکاؤنٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ سے پیسے موو کر کے سیونگز اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں. سیکیورٹیز خرید سکتی ہیں, گورنمنٹ سیکیورٹیز جو ہماری گورنمنٹ جو آج تک ریٹیل کسٹمر کو ایکسیس جنرلی نہیں ہوتا, جس کو ہم ٹریجری بلز یا سکوکس کہتے ہیں, وہ سب کر سکتے. تو ایک تو ذکر ہو گیا یہ سب سیونگز کا. دوسری چیز جو فائنینشیل لائف اسٹائل آپ کا کارڈ نہیں دیتا, جو یہ دیتی ہے وہ ہے بورنگ. تو اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ یا کیش لون 7.5 لاکھ روپے تک کا لینا ہے تو آپ اس کے ذریعے بورو بھی کر سکتے ہیں. یو یوز دا ٹرم فائنینشیل لائف اسٹائل فار دس ایپ, یہ کیا ہے؟ جی یہی جس طرح سے بھی صدف نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کو مینیج کرنے کا طریقہ آج سے پہلے کوئی فائنینشیل سروسز ایپ اس اسکیل پر نہیں دیتی تھی کہ جس میں آپ انویسٹ کر سکیں اور اپنی منی کو گرو کر سکیں, بجائے اس کے کہ آپ خالی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ کے اس کو بیٹھیں. اینڈ دوسری طرف یہ کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ بورنگ کر سکیں. پھر نہ صرف یہ کہ پھر یہ آلسو یہ واحد ایپ ہے جو آپ کو آپ کی تمام اس کی ایک پکچر دکھاتی ہے. سو آپ کو کہے گی کہ آپ کا کریڈٹ کارڈ کا بل اگر اتنا چڑھا ہوا ہے, آپ نے ایک آٹو لون لیا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ کو اتنا قرضہ ہے, آپ کے بینک میں ابھی اتنے پیسے ہیں, مختلف سیونگ, تو آپ کو ایک پائے چارٹ میں تمام چیزیں نظر آتی ہیں. تو آپ نہ صرف اس کو دیکھ سکتے ہیں
پروجیکشنز بھی دکھاتی ہے اور ادھر سے ہی آپ انویسٹمنٹس یا ریڈیمپشنز کر سکتے ہیں. اچھا آپ نے سرمایہ کاری کے آپشنز بتائے, قرض بھی لیا جا سکتا ہے اس ایپ کے جی تو ہاں، وہ کیسے پاسبل ہوگا, کتنا اماؤنٹ لیا جا سکتا ہے؟ جی جیسے میں ذکر کیا, قرض میں آپ اس کے ذریعے سے ہوم لون, آٹوز کے لیے کیش لون 7.5 لاکھ روپے تک کا کیش لون, کریڈٹ کارڈ اینڈ کچھ بلکہ ایگریکلچر زرعی کچھ قرضے جس میں ان کا اکوپمنٹ ہے یا اینیملز ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس کے ذریعے آپ مینیج کر سکتے ہیں. ایک اور چیز اف یو الاؤ می ٹو, کہ جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں اسی کے اندر ایک ہماری ای کامرس مارکیٹ پلیس ہے, اس کا نام الفا مال ہے. تو اگر آپ الفا مال, سو اگر آپ کے پاس پاکستان میں کسی بھی بینک کا کریڈٹ کارڈ موجود ہے, صرف ہمارے بینک کا نہیں کسی بھی بینک کا, آپ اس کے اوپر جا کے انٹرسٹ فری قسطوں میں اپنے روزمرہ کی چیزیں انسٹالمنٹ پہ خرید سکتے ہیں, 1 سال تک انسٹالمنٹ پہ انٹرسٹ فری. اوکے, اچھا دوسرا یہ جو ٹیپ اینڈ پے کا کانسیپٹ ہے, اس سے یہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کتنی بڑھ رہی ہیں اور اس کا رسپانس کیسا ہے؟ اس کا رسپانس بہت اچھا ہے, خاص طور پہ بینکوں نے اور ریگولیٹر نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ سے نیچے پن بھی نہ لیں تاکہ وہ رسک ایکسیپٹ کریں آپ, تاکہ فرکشن ختم ہو. سو اٹس فنٹاسٹک کہ اگر آپ کو کارڈ گھر سے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے کارڈ کو اپنے فون میں اسٹور کر لیں تو فون کو آپ ٹیپ کر کے اس کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اور ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ ایپ اسلامی بینک کاری کے اختیارات اور جو ٹرم ڈپازٹ رسیدیں ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہے. صارفین خاص طور پہ شریعت کے مطابق جو مالیاتی طور پہ مصنوعات ہیں اس کے خواہش مند افراد کی ضرورتوں کو کس طرح پورا کر رہی ہیں اور کتنا ضروری ہے؟ جی ہاں, بالکل صحیح کوشچن. سو ایک تو یہ کہ جیسے میں نے ذکر کیا, آپ اسی ایک سنگل ایپ کے ذریعے اسلامک اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں, اسلامک سیونگز اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کی تمام آپشنز ایپ میں چینج ہو جاتی ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, سودی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. اسی طریقے سے آپ اسی کے ذریعے منافع کما سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے آپ اسلامک نو انٹرسٹ بیسس کے اوپر کوئی بھی چیز انسٹالمنٹ پر خرید سکتے ہیں. سو یہ تمام چیزیں اس سنگل ایپ کے اندر موجود ہیں, اسلامک بھی اینڈ کنونشنل. اوکے جی, تو مستقبل میں کیا ارادے ہیں مزید اس چیز کو وسعت دینے کے؟ جی دیکھیں, ہم نے یہ ایک ہمبل سی ایفرٹ کی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو ٹرانزیکشنل بینکنگ سے آگے لے کر جائیں. یعنی میں اور آپ آج سے پہلے جب اپلیکیشن استعمال کرتے تھے تو اس سے یا کسی کو پیسے بھیج دیتے تھے یا بل جمع. اب ہم نے جیسے ذکر ہوا کہ ہم نے فائنینشیل لائف اسٹائل دیے لوگوں کو, آگے آتے وقت میں ہم اس میں مزید چیزیں ایڈ کریں گے, مزید سہولیات ایڈ کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا محمد, تھینک یو, تشریف لائے اور بڑے زبردست انداز میں اس ایپ کے بارے میں ایکسپلین کیا.